تو جناب بات کریں گے لاہور میں ہونے والے انارکلی بازار میں دھماکے کی. یہ واقعات بڑھ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے اسلام آباد میں اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا. تو تشویشناک اب صورتحال اس طرح سے ہے کہ جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خبردار کر چکے تھے, الرٹ تھا, بتا چکے تھے. گزشتہ روز جو ہم دشمنوں نے حملہ کیا ہے اس میں پٹھورا فروش رمضان اور 9 سالہ افسار سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. اور اب یہ بچہ کراچی سے آیا تھا اشفاق, اور یہ لوگ اس بازار میں گھومنے گئے تھے اپنے ماموں کے ساتھ. اور افسوسناک بات یہ اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ جب زخمی تھا تو اس کو مختلف ہاسپٹلز لے کے جایا گیا لیکن کسی نے اس کو وہاں پر ایڈمٹ نہیں کیا. تو یہ صورتحال بھی بڑی تشویشناک ہے. 28 زخمی ہیں جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے, جبکہ جو مبینہ دہشت گرد ہے, کیونکہ کہا جا رہا ہے ریموٹ کنٹرول پہلے کہا گیا ہے دھماکہ تھا, اس کے بعد یہ جو مبینہ دہشت گرد ہے اس کی شناخت ہو گئی. یہ کیسے ہوئی ہے کیونکہ جو فوٹیجز ہیں ان کی مدد سے یہ شناخت کی گئی ہے. اچھا, کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک بینک کے باہر یہ نصب کیا گیا تھا ایک موٹر سائیکل میں. اچھا, ایک مبینہ طور پر کسی نے ذمہ داری بھی ویسے قبول کی ہے ایک تنظیم نے, تو آئی ایم شیور کہ اٹ ول بی انویسٹیگیٹڈ. تشکیل شدہ کوئی جماعت ہے جناب. تو اب یہ ہے چکر کہ یہ جو ایک تو یہ ہے کہ کوئی سانحہ ہو جائے, اور اس کے بعد اگلا یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جو رسپانس جس کے اوپر ہم اکثر بات کرتے ہیں, ہمارا سارا رونا اس چیز پہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آفت آ جاتی ہے تو اس کے اوپر رسپانس بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے لے کے جانا ہے, کسی ایمرجنسی کی صورت میں کیا کرنا ہے. دنیا بھر میں تو بھائی ڈرونز کے ذریعے اب لوگوں کو زندگی کی طرف واپس لایا جاتا ہے ود ان منٹس, 3 سے 4 منٹ میں. اور یہاں پر آپ ہاسپٹل لے جاؤ تو پرچی بنواتے مریض جو ہے وہ یا جو زخمی ہے وہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے. تو یہ جو فیملی گئی تھی تو بچے کے ساتھ جو ہوا اور وہ تڑپتا رہا, پھر اس کی جان چلی گئی, آخر میں ان کی لاش تھما دی گئی. تو وہ جو بچے کی فیملی ہے, بچے کی فیملی جو ہے وہ بڑے دل گرفتہ ہے. آبویسلی کوئی بھی یہ سوچے گا, اپنے آپ کو ذرا اس سینیریو میں ڈال کے خدا نخواستہ دیکھیں کیا حالات ہوتے ہیں. ذرا سنیے کیا کہنا ہے ان کا. پر وقت امداد ہوتی تو شاید میرا بچہ بچ جاتا. یا لوگ بے حس لوگ ہیں, کسی نے مدد نہیں کی. میں اپنے بچوں کو اٹھا کے بھاگا ہوں, مجھے تو یہ ہاسپٹل بھی نہیں پتا. ہاسپٹل والے کہنا بچہ وارڈ میں لے کے جائیں, ادھر لے کے جائیں, ادھر لے کے جائیں, پھر بعد میں بتایا ہی نہیں. ڈیڈ باڈی ہاتھ پہ دے دی میں نے. سر زخمی تھا, زندہ تھا, سانسیں لے رہا تھا میری گود میں سانسیں لے رہا تھا. میں بچا نہیں سکا اپنے بچے کو. آپ نے گفتگو سنی, بچے کے ماموں ہیں جو کہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان پہ یہ اندھوناک واقعہ گزرا ہے, اور کہہ رہے ہیں اس بچے کی جان بچ سکتی تھی اگر اسے بر وقت طبی امداد مل جاتی. اور وہ خود لے کے اسے ہاسپٹل گئے, مختلف ہاسپٹلز انہیں یہی کہتے رہے کہ آپ ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ ظاہر ہے جتنا وہ زخمی تھا وہ جابر نہ رہ سکا. تو پہلے 30 منٹ کسی کی بھی زندگی کسی بھی حادثے کی صورت میں بچانے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو سامنے آئی ہے, اور دیکھا جا سکتا ہے کہ پارکڈ وہاں پر بائکس وغیرہ تھیں جن کے اندر یہ اس طریقے سے ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں واقعات حادثات کسی بھی ملک میں ہو سکتے ہیں. دہشت گردی تو اس سے تو پوری دنیا ہی نبرداز ہے, لیکن ہمارے ملک کے حالات یوں مختلف ہیں کہ ظاہر ہے کچھ ایسے حالات بنے, اور اگر ہم اس خطے کی بات کریں تو یہاں کے حالات ایسے, لیکن یہاں پر جو زیادہ جانوں کا ضیاع ہوتا ہے وہ انہیں بر وقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے, یا آپ کی کوارڈینیشن نہیں ہوتی جیسے کہ مری میں ہوا, تو لوگوں کی جانیں اکثر اس میں زیادہ جاتی ہیں. بالکل جی, ایسی ہے. اب اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ایک سلسلہ تھم سا گیا تھا, اب دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. تو یہ ابتدائی رپورٹ ذرا بتائیے گا, کیا ابھی تک سامنے آ سکی ہے؟ کوئی تنظیم نے ایک ذمہ داری بھی قبول کی ہے؟ کون سی تنظیم ہے یہ سر؟ نہیں, ابھی تک کنفرم نہیں ہوا. فرنزک رپورٹ جو ہے آپ کے پروگرام کے بعد آ جائے گی تو دیکھتے ہیں. ابھی میں اس کہنے کی ایز اے انٹیریئر منسٹر پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کس آرگنائزیشن نے, بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ہوتے نہیں ہیں, لیکن اس کی تہہ تک پہنچیں گے تو پھر بتائیں گے. تو شیخ صاحب ابھی ہم نے دیکھا پچھلے کئی عرصے سے ہمارے امن تھا, لیکن اب واقعات جیسے کہ اسلام آباد کا بھی کوٹ کریں تو اس کے پیچھے کیا اسباب دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی وزارت نے اب تک کیا اس حوالے سے معلومات اکٹھی کی ہیں؟ لیکن بہت سارے معاملات ہیں, ابھی میں کنفرم آپ کو تو نہیں کہہ سکتا, لیکن جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے اس سال کا پہلا, وہ تو ٹی ٹی پی نے ایکسیپٹ کیا, جس میں 2 لوگ ان کے مارے گئے اور ایک ہمارا پولیس کا شہید ہوا. اور ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ طالبان کے ذریعے معاملات بہتر ہوں اور ٹھیک ہوں, لیکن اگر ٹھیک نہیں ہوتے, اور ہم ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہیں.
اچھا اب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا اس سے یہ امپریشن لیا جائے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ سم ہاؤ دوبارہ منظم ہو رہے ہیں؟ ہم نے فینسنگ ابھی 20-21 کلومیٹر صرف رہ گئی ہے، لیکن دہشت گرد تو آپ دیکھیں نا، دہشت گرد بھی پاکستان کی سرحدوں کے اس پار وجود رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو تسلیم کریں، اس کے آئین کو، قانون کو، اور اگر ان کی شرائط سخت ہوتی ہیں اور ان کے مطالبے سخت ہوتے ہیں تو پھر مشکل پیدا ہو جاتی ہے. تو شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کا رد عمل متوقع تھا، تو ہم نے کیا اس کے طور پر اپنی کنٹینجنسی پلان بنایا ہوا ہے، مؤثر حفاظتی اقدامات کیے ہوئے ہیں؟ حفاظتی اقدامات تو کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اتنا بڑا ملک ہے، اتنے بڑے معاملات ہیں، اور ان کے سلیپنگ سیل ہیں، ان کے معاملات ہیں، ان کے سورسز ہیں، ان کے ہائیڈ آؤٹ ہیں. سو ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ہماری پاک فوج اب یہ ساری کوشش کر رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگا. اچھا آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہتے ہیں یہ ہماری حکومت کا ایک موقف ہے کہ جو بھی عناصر پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں ان سے بات چیت کے لیے تیار تھے اور ہیں، کیا اب بھی مذاکرات کے دروازے کھلے شیخ صاحب؟ ہاں ابھی بند نہیں ہوئے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مذاکرات کے راستے بند ہو گئے، لیکن مذاکرات میں ابھی کامیابی کوئی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، شیخ رشید صاحب گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ. انہوں نے کہا ابھی تو حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو دہشت گرد ہے اس کے پیچھے کیا عناصر تھے، کون سے ایلیمنٹ تھے اور کس نے ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں بہت جلد اس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے. اور اسی صورتحال پر بات کریں گے. دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خالد لودھی صاحب بہت شکریہ سر. کیا کہیے گا یہ دہشت گردی کے واقعات اچانک جو بڑھے ہیں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، آپ کس طرح اس کا تجزیہ کریں گے؟ جو کچھ یہ ہو رہا ہے ملک کے اندر، اس کے کچھ بیرونی عوامل ہیں اور کچھ اندرونی عوامل ہیں. بیرونی عوامل تو نظر آ رہے ہیں ہمیں کہ آئے روز آپ کو پتہ ہے بھارت کس طریقے سے دھمکیاں دے رہا ہے، وہ اندر ان کے کیا خلفشار پھیلا ہوا ہے، مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں ان کو ایکسٹرنلائز کرنا چاہ رہا ہے اور بار بار پاکستان کو سبق سکھانے کی بات کرتا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ افغانستان کے سلسلے میں امریکہ میں بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس کا ذمہ دار ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ بات ان کیمرہ کریں گے. سامنے کانگریس کے جب ہو رہے تھے ان کے تو وہاں پر انہوں نے بات نہیں کی. اچھا تو یہ تو باہر کی باتیں ہیں کہ جب تک افغانستان سیٹل نہیں ہوتا، نہ وہاں پر ابھی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، نہ اکنامک سٹیبلٹی ہے. ٹھیک ہے انٹرم حکومت نے اپنا پورا ملک پر وہ اپنا قائم کیا ہوا ہے ریٹ، لیکن اس طریقے کی نہیں ہے کہ جنہیں وہ پورا انشور کر سکیں کہ کوئی پار نہ کرے. البتہ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے کا اندیا دیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک اس پر وہ پورے اترتے ہیں. کوشش تو وہ ضرور کر رہے ہوں گے، لیکن جو یہاں پر سلیپر سیل ہیں ٹی ٹی پی کے اور بی ایل اے کے اور بی آر اے وغیرہ کے، وہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں کیونکہ ہماری کوسٹ لائن بہت بڑی ہے، ہماری اور سرحدیں بھارت کے ساتھ ہیں اور ملک کے ساتھ بھی ہیں، تو وہاں سے بھی وہ آپریٹ کر سکتے ہیں. را کی مدد ان کو ادھر سے بھی ہو سکتی ہے. اور کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ جو وہاں سے امریکہ نکلا ہے اور ایک انٹرم سیٹ اپ آیا ہے اور وہاں سے اپ روٹ ہوا ہے را کا سارا نیٹ ورک، اور وہ تو یہ تو باہر کے شخصان ہیں. اچھا شیخ صاحب یہ باتیں ہیں شیخ رشید احمد صاحب جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 شہروں میں الرٹ ہیں اور کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کا رد عمل متوقع تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کا رد عمل متوقع تھا اسی حوالے سے ہمارے ارینجمنٹس تھے سیکیورٹی کے مناسب؟ دیکھیں احتیاطی اقدامات تو ضرور ہوں گے اور کیے ہوں گے. ہوتا یہ ہے کہ جب 12 میں سے 10 اٹیمپٹس جو ہیں یہ کوششیں دشمن کی آپ ناکام بنا دیتے ہیں تو ان کا اتنا چرچا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 دن میں 2-3 جگہ پر مدبھیڑ ہوئی ہے اور دہشت گرد مارے بھی گئے ہیں، پکڑے بھی گئے ہیں زخمی حالت میں، بہت سارا اسلحہ بھی پکڑا گیا ہے. لیکن میری ایک رائے ہے اپنے لیڈرشپ کے لیے، وہ میں یہ ان کو بتاؤں گا کہ جب تک کہنا چاہوں گا کہ جب تک آپ ڈیفینسو رہیں گے اور دشمن کو حملہ کرنے کا موقع دیتے رہیں گے اور جوابی حملے نہیں کریں گے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، آپ مارے جائیں گے. آپ کو اچھا بچہ بننے کا شوق جو ہے بہت مہنگا پڑے گا. تو یہ آپ سوچیں آپ کی اچھائی کا کسی نے کیا آپ کو صلہ دی ہے؟ کیا ایف اے ٹی ایف سے آپ نکل گئے؟ کیا آئی ایم ایف نے کوئی آپ کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھا؟
آپ کے اچھا بننے کا الٹا آپ کو نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے نعیم خالدی صاحب، بہت شکریہ. اور ظاہر ہے سب کو اس میں تشویش ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسے عناصر کو آپ کو ایگریسو ہو کے ڈیل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ نہ ہو کہ ریاست کی ریٹ کو وہ چیلنج کرنے کی کوشش کریں. اور اس میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ظاہر ہے ایک سٹیپ اہیڈ رہنا ہوگا. تو ہوپ فلی کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ الرٹ ہیں، وہ تمام تر صورتحال کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں، اور آئندہ کے اس طرح کے واقعات نہ ہو اس کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا. تو ہوپ فلی تھنگس ول بی بیٹر انشاءاللہ، اور یہاں جو ملوث عناصر ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا.